کیا زندگی نے کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیعرفون، پہچان کے لیے، پہچان تیسرا کرائے گا۔ تو فرمایا کہ نظروں کی حفاظت میں جان لڑا دو، ورنہ خدا کی قسم شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، جوانیاں برباد کرو گے، زنا کے خیالات آئیں گے، زنا کی طرف جاؤ گے، اور اگر شرم آئی کسی وجہ سے تو لڑکوں کی طرف جاؤ گے، پھر سور اور کتے والے کام ہوں گے۔ اسی حالت میں موت آئے گی، حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا۔ یہ بد نظری کا عذاب ہے۔ بس آخری بات اس بتا کر میں دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مضامین تو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے آپ کی پڑھائیاں ہیں، امتحان نزدیک ہیں۔ اور ایک ہی بات بتاتا ہوں، حضرت نے کیا نصیحت فرمائی؟ آنکھ بچاؤ، دل بچاؤ، گندے خیالات نہ آئیں، جسم بچاؤ نامحرم سے اور گناہ سے۔ مولا کو نہ پاؤں تو اختر کہنا کیا کہہ رہا تھا، آج کیا کہتے ہیں؟ او جی ایک بد نظری سے کیا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد ہے اس وقت، لیکن میں چاہتا ہوں میں جملے سناؤں۔ وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، جو حضرت والا کے خلیفہ مفتی محمد امجد صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقہ کے بہت محبت فرماتے ہیں۔ ان کی کتاب جو ہے میں کب اور کس طرح گھر سے نکل سکتی ہوں چشمہ دینا، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ جن کے دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہوا ہے نا، پہلی نظر معاف ہے۔ حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دادا شیخ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی پہلی نظر تو معاف ہے، پھر فرمایا کہ پہلی نظر کہتے کس کو ہیں؟ ایک نظر سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت شاہ ابرالحق صاحب کا کیا روپ تھا، فرماتے تھے کہ آپ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہیں؟ ہم کیسے بڑھ کر ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا سے نہیں فرمایا اے علی خبردار پہلی نظر معاف ہے دوسری نہیں؟ اور پہلی نظر کیا مطلب کہ 100% یقین ہے کہ کوئی نام محرم عورت نہیں آئے گی، نظر پڑ گئی ہٹ گئی، معاف تو ہے لیکن وہ ضرر سے خالی نہیں۔ جامن پر گلاب جامن پر مکھی بیٹھی، اڑا دیا فوراً، مائکروسکوپ میں چیک کیا تو اس کے پیروں میں شیرہ لگا ہوا ہے، نفس اس سے بڑا خطرناک ہے۔ اور ہماری نظر میں بد نظری پہلی نظر کون سی معاف ہے؟ میری طرف دیکھنا ضروری ہے۔ یہ دیکھا منہ کھل گیا، جا رہی ہے نظر، ارے چلیے، یہ پہلی نظر ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ ایک بوڑھا نامحرم عورت کو اس طرح دیکھ رہا ہے، منہ کھلا ہوا، دانت ہے نہیں، اور ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے ایسے۔ کوئی آپ کا طالب علم ہوگا شاید کوئی ایسا کہ چچا چچا، وہ چچا تو دیکھنے میں مشغول ہے، وہ چچا یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ چچا قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں اور نامحرم عورت کو دیکھ رہا ہے۔ شٹک، ارے قبر میں پیر لٹکے ہوئے، گردن تو باہر ہے، یہ تو دھکے لگے تو خبر بھیجی انہیں، گردن تو باہر ہے، چریا کہیں کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھوں کے لیے 3 صفحے پر نصیحت کی ہے، نظر کی حفاظت کرنا۔ یہ مت کہو کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، نفس کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اگر کچھ ہمت نہ ہو تو بدماشی تو کر ہی لیتا ہے نفس، اس کی تفصیل کا کام ہوگا اس وقت۔ ہمارا فرض ہے آخری سانس تک اپنی اصلاح کرائیں، پوچھیں، اللہ معاف فرمائے۔ بس دین کی تعلیم اور دین کی بات کرنا، شرعی پردہ نہیں، نعوذ باللہ۔ کمرے میں گھس گئے، لڑکیاں بیٹھی ہیں، ارے آپ موجود ہیں وہاں، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، باہر جو جوتے رکھے ہوئے تھے عورتوں کے وہ نظر نہیں آئے۔ جان بوجھ کے بدماشی کرنا، عورتوں کے دم کر رہے، اپنا دم نکل رہا ہے، اور یہ عملیات کے اندر لگ گئے، اللہ معاف فرمائے۔ کیا اللہ والے عملیات کرتے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عملیات فرما دیتے ہیں، یہ پیسہ مل رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اب یہ بیان شروع ہوگا تو تہجد کا وقت ہو جائے گا نا، عملیات کے بارے میں کیسے بربادی اور پیسہ اور کیا، اللہ معاف فرمائے۔ مولانا کیا جگہ کا نام ہے آپ کا جہاں گئے تھے؟ تاج گڑھ والے مولانا، آپ پر جنوں کی بارش ہے، جن کو بھگانا ہے جنہیں وہ کتنے پیسے چاہیے توڑو جناب، اور 10,000 دے ہوگی، 10,000 دے دیے۔ کیا مولانا تاج گڑھ والے آپ فکر مکوا، 50,000 جنوں کو جلا دیا، 50,000 کو کلمہ پڑھا کر مدینہ شریف بھیج دیا، وہ لاکھ مان ہی نہیں رہے تھے، انڈیا بھیج دیا، انڈیا میں مسلمان نہیں۔ اب جب 50,000 جلا رہا تھا 10 کر کے ان کو بھی جلا ڈالتا ہے، یار تو کیا مسئلہ تھا بھائی؟ یہ اللہ معاف فرمائے، ہم اس میں لگ گئے، اللہ بچائے۔ سنیے ذرا آخری بات آج کے مجلس کی ہے، 3-4 باتیں، ایک نظر خراب ہونے پر ہے 3-4 باتیں جناب۔ ایک بات تو شروع کی، رک جاتا ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی جو اپنے زمانے کے علم اور عمل کے آفتاب اور مہتاب تھے، جن کے ہزار مریدین تھے۔ شیخ ابو عبداللہ مشہور شیخ المشائخ اندلس کے اکابر اولیاء میں، ہزاروں خانقاہ ان کے دم سے آباد، ہزاروں مدرسے ان کے فیوز سے جاری، ہزاروں شاگرد، ہزاروں مرید، آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک بتائی جاتی ہے۔
سفر پر جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان ہے کہ ہمارا قافلہ نہایت خیر اور برکات کے ساتھ چل رہا تھا کہ عیسائیوں کی ایک بستی پر گزر ہوا۔ نماز کا وقت تنگا ذہن میں رکھنا، ایک نظر خراب اور تکبر کو ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت پانی بستی میں نہ ملا تو بستی سے باہر ایک کنویں پر چند لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ حضرت شیخ کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی، حضرت کی نگاہ پر پڑتے ہی تغیر ہونے لگا۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ اس کی گفتگو کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ 3 دن کامل نہ گزر گئے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ یہ حضرت کی بات نہیں کر رہا، حضرت مجدد کی بات کر رہا ہوں کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون کی 4 تفسیریں دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کتنی تباہی ہے ایک نظر خراب کرنے پر۔ پھر اب میں تو صرف یہی بات عرض کروں گا، سب خدام پریشان۔ تیسرے دن میں نے جرت کر کے عرض کیا، یا شیخ آپ کے ہزاروں مرید آپ کی اس حالت سے پریشان ہیں۔ شیخ نے ان لوگوں کی طرف توجہ ہو کر کہا، میرے عزیزوں میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا اس کی محبت مجھ پر اتنے غالب آ چکی ہے کہ تمام اعضاء اور جواہر پر اسی کا تسلط ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ سرزمین کو میں چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی نے عرض کیا ہے، میرے سردار آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل، زہد اور تقوی اور عبادت میں شعراء آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ بطفیل قرآن عزیز ہمیں اور سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیز میرا تمہارا نصیب تقدیر خداوندی نافذ ہو چکی ہے، مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے۔ یہ پہلے مدارس کا میں دھڑلے سے کہہ سکتا ہوں کہ مارکیٹیں نہیں تھی، ہے بنوری ٹاؤن کا بتا سکتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا بتا سکتا ہوں، دارالعلوم کرنگی کا بتا سکتا ہوں، تب یہ حالات نہیں تھے۔ اب یہ حالات ہیں، ہر طرف بے حیائی، عریانی، فحاشی، موبائل وغیرہ مگر مچھ کی طرح ہماری طرف منہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس پر فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے۔ بہرحال مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں، یہ کہہ کر رونا شروع کیا اور کہا ہے، میری قوم قضا اور قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں۔ جو مرد اپنے بیوی اور بیٹی کے پاس نامحرم کو آنے سے نہ روکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیوس ہے، دیوس۔ آپ ہمارے گھر میں شرعی پردے ہیں، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہاتھ ملانا، چومنا، سر پر ہاتھ رکھنا، گلے لگانا، اللہ معاف فرمائے ہم نے کیا سیکھا اور ہمارا عمل کیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعے پر تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ ہم نے واپس آ کر یہ واقعہ سنائے تو شیخ کے مریدین میں کوہرام مچ گیا۔ چند آدمی تو اسی وقت غم و حسرت میں انتقال کر گئے، باقی لوگ گڑ گڑا کر خدا بے نیاز کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے مقلب القلوب شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبے پہ لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں۔ ہم 1 سال تک اسی حسرت اور افسوس میں شیخ کے فراق میں روتے رہے۔ 1 سال کے بعد سوچا کہ چلو شیخ کی خبر لیں، ذرا غور سے سننا، ایک بد نظری، ایک تکبر۔ گاؤں پہنچ کر لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ جنگل میں سور چرا رہا ہے تمہارا شیخ۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ یہ کیا ہوا؟ یہ بات حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی شفیع عثمانی صاحب، حضرت شیخ الاسلام، حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ، حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا ہے یہ بات۔ ڈر نہیں ہے نا، 400 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ڈر نہ ہونے کی وجہ سے تو سب ہے یہ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ کتنی بچیاں بلیک میل ہو رہی ہیں، وقت نہیں ہے نا، ورنہ برسے سا کا تفسیر مظہری میں واقعہ ہے، اس کو موبائل سے ملاتے رہو پتہ چل جائے گا، مس کال سے کیا ہوتا ہے، میسج کے جواب سے کیا ہوتا ہے، بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، برقعے والی تصویر بھیجنے سے کیا ہوتا ہے، پھر چہرے ہٹا دیا کیا فرق پڑتا ہے، پھر برقعہ اتار دیا کیا فرق پڑتا ہے، بڑی چادر اتار دی پھر کیا فرق پڑتا ہے، دوپٹہ اتار دیا پھر کیا فرق پڑتا ہے، پھر ان بدماشوں کی باتیں سن کر اور تصویر ایسی بھیج دی، اب بلیک میل ہو رہی ہیں، پھر آگے کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے۔ واللہ اکبر، عزت کا ہیرا بھی کیا ہیرا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ یہ کیا ہوا؟ گاوروں نے بتایا کہ اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے اس شرط پہ منظور کر لیا کہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہوں،
ہم یہ سن کر غم سے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جس میں وہ سور چرا رہے تھے۔ دیکھا تو شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی اور کمر سے زنار بندھا ہوا، اور اس اصاب پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے واعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے میں اپنی طرف آتا دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے کسی قدر دبی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ عرض کیا ہے شیخ آپ اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج آپ کا کیا حال ہے؟ شیخ نے کہا فرمایا میرے بھائیوں میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا۔ اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا ہے؟ اے عزیزوں، خدا بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم اور فضل پر مغرور نہ ہو۔ اب یہاں میں اپنے آپ کو لگاؤں کہ اپنے بیان پر مغرور نہ ہو۔ لوگوں کے دل میں اللہ نے نیک گمان ڈالا ہے، وہ عزت دے رہے ہیں، اکڑو مت، اپنا ہم خود ڈال دیں۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا میرے مولا میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل اور خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا، اور فرمایا اے شبلی اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ حضرت شبلی نے روتے ہوئے عرض کیا ہے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہمارے ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے، ہم سے یہ مصیبت دور کر دے، تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث ماضی کریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتی ان کے پاس جمع ہو گئے، اور خنزیروں نے بھی رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ ادھر شیخ بھی زار زار رو رہے ہیں۔ حضرت شبلی نے عرض کیا شیخ آپ حافظ قرآن تھے، قرآن پاک کو 7 قراتوں سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی کوئی اس کی آیت یاد ہے؟ شیخ نے کہا عزیز مجھے قرآن پاک بھلا دیا گیا، 2 آیتوں کو اس وقت کچھ یاد نہیں۔ ایک سورہ حج یعنی جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 108 یعنی جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ ہم سے ہمارے ماں باپ کتنی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، استاد ہمارے رشتہ دار جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو پڑھ رہا ہے علم حاصل کر رہا ہے ہمارے جیسا ہی تو ہے، ناچ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بال کیسے ہیں ٹخنا چھپا ہوا ہے، تو ہم اس سے کیا سیکھیں گے؟ پھر اگر ہم نیک بھی بن جاتے ہیں نا یہ لوگ پھر جلدی قریب نہیں آتے، پکڑ کا خطرہ ہے کہ لپٹن چائے ہے نا اور اس کے اندر کھولا تو چورا کے بجائے ڈسٹ بھری ہوئی ہے، ریت بھری ہوئی ہے، لیبل کیسا اندر کیسا، لیبل کیسا اندر کیسا، اس کی بھی فکر رکھنی ہے۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ اے شیخ آپ کو 30,000 حدیثیں مع اسناد کے یاد زبانی یاد تھیں، اب ان میں سے کوئی یاد ہے؟ فرمایا سب بھلا دیے گئی، ایک حدیث پاک یاد ہے جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر دو۔ ہم نے یہ حال دیکھ کر پھر بغداد کا قصد کیا، یہ کرامت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی عطا فرمائی۔ ابھی 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسری روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا، وہ تو پیچھے چھوڑائے تھے نا، آگے دیکھا اور ایک نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور باواز بلند شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے ہیں۔ اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت کا اندازہ ہو۔ بعد میں شیخ سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے اس ابتلا کا کیا سبب تھا؟ فرمایا کہ جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا تو آتش پرستوں اور سلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے اندر تکبر اور بڑائی آئی، اور کہ ہم مومن ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس اور بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز دی گئی یہ ایمان اور توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہماری عطا ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنا اختیار سمجھتے ہو؟ اگر تم چاہو تو ہمیں ابھی بتلا دیں۔ مجھے اسی وقت ایسا احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے قلب سے نکل گیا جو درحقیقت ایمان تھا، اور ایک لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیا۔ آج ہم بہادر بنتے ہیں، دیور ہم بابیوں کے لیے موت ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ہم سب کے حال پر۔
اور جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیں. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے خانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام.